اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ یہ ایسے کئی نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان سردار شوکت محمود، اور آج ہم انتہائی اہم موضوع پہ جو آزاد کشمیر کے اندر ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے، آزاد کشمیر کے عدلیہ کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے اندر عدلیہ کی ججز کی تقرری کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس ہے جس کی کل جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ مکمل ہوئی ہے۔ اور اس سے قبل جو ہے جب 2018 میں ان ججز کی اپائنٹمنٹ کی گئی تھی 5 ججز کی، تو اس حوالے سے آزاد کشمیر کے وکلاء نے پٹیشن دائر کی تھی ان کی تقرری کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے یہ کیس جو ہے وہ پہلے ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت رہا، اور وہاں سے جو ہے 4 ججز کے حق میں ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور ایک جج کی تقرری کے حوالے سے اس کی تقرری کو کالعدم قرار دے دیا۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے میزبان ہیں آزاد کشمیر کے انتہائی سینئر صحافی، تجزیہ نگار، کشمیر جرنلسٹ فورم کے سابق صدر اور روزنامہ صدائے چنار کے ایڈیٹر جناب اعجاز عباسی صاحب۔ السلام علیکم اعجاز عباسی صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ نیوز میں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا یہاں۔ تو کوشچن یہ ہے کہ ایک جو کیس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو کیا آپ کی جو آزاد کشمیر کے آئینی ماہرین ہیں اس حوالے سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ میں اعجاز صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس بارے میں کیا کہیں۔ پہلے تو سردار شوکت صاحب آپ کا اور کے نیوز کا شکریہ۔ دراصل یہ کیس 2018 میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ججز کی 5 اسامی جب خالی ہوئی تھیں ان پر اپائنٹمنٹ کے بعد سامنے آیا تھا۔ اس وقت آزاد کشمیر میں ججز کی تقرری کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ چیئرمین کشمیر کونسل یعنی وزیر اعظم پاکستان چیئرمین کشمیر کونسل کی حیثیت سے تقرری کرتے ہیں ججز کی۔ تو 5 ججز کی جب تقرری ہوئی تو اس کے بعد اسمبلی میں سردار خالد ابراہیم صاحب نے ایک خطاب کیا، اور وہاں سے انکشاف ہوا کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ اور آزاد کشمیر ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ججز کی تقرری کے لیے کنسلٹیشن لازمی ہوتی ہے وہ پوری نہیں کی گئی۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو اس وقت آفتاب الوی صاحب تھے ان سے کنسلٹیشن نہیں کیا گیا، تو کیس سامنے آیا۔ تو اس کے بعد آزاد کشمیر میں ہلچل مچی، اور کچھ وکلاء نے جن میں سردار شمشاد صاحب بھی تھے اور بیرسٹر ہمایوں صاحب اور کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ان وکلاء کی تقرری کو چیلنج کر دیا۔ یہ 2018 کی بات ہے۔ بعد ازاں ہائی کورٹ میں کیس جاری رہا، اور سپریم کورٹ میں بھی کچھ ججز کی طرف سے کچھ لوگ گئے تھے، اور سپریم کورٹ نے درمیان میں سماعت کر کے آزاد کشمیر ہائی کورٹ کو 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دی۔ پچھلے یعنی یہ 2019 کی بات ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کریں۔ پھر اس وقت آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں جسٹس آفتاب الوی صاحب جو چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، انہوں نے اظہر سلیم بابر صاحب پر مشتمل ایک بینچ بنایا جس نے 30 دنوں کے اندر لگاتار سماعت کے بعد اس بات کا فیصلہ دیا، اس کیس کا فیصلہ دیا۔ 4 ججز کی تقرری جو وکلاء تھے ان کی تقرری انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر یا جیسے بھی ان کے سامنے دلائل اور کیس آئے اس کی بنیادوں پر انہوں نے درست قرار دے دی، جبکہ سیشن جج کے کوٹے سے جو ایک جج جسٹس منیر صاحب جسٹس تعینات ہوئے تھے ان کی تقرری کو کالعدم اس بنیاد پر قرار دے دیا کہ ان کی لینتھ آف سروس پوری نہیں تھی۔ آزاد کشمیر میں وکلاء کے مطابق جو سیشن جج کے کوٹے سے ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہونے والے ججز ہوتے ہیں ان کی کم از کم سروس 3 سال ہونی لازمی ہوتی ہے۔ تو جسٹس منیر صاحب کے بارے میں یہ اطلاع سامنے آئی تھی کہ ان کی سروس 3.25 سال ہے۔ اس بنیادوں پر آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ان کی تقرری کو کالعدم قرار دے دیا۔ 4 ججز کی تقرری درست قرار پائی، اور ایک جج کی تقرری کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا، یہ 2019 کی بات ہے۔ پھر اس کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے ایک کافی طویل عرصے بعد، ظاہر ہے سپریم کورٹ میں کیسز کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، اس کے بعد کل پچھلے 3-4 دن لگاتار سماعت کرنے کے بعد کیس کی سماعت انہوں نے مکمل کر لی ہے، اور اب کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے۔ اور یہ بڑا عام کیس ہے، اور آزاد کشمیر کے سارے لوگوں کی نظر اس کیس کی طرف لگی ہوئی ہے۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ اس کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کہ ججز کی تقرری فیوچر میں یہی اعتراضات ہوتے رہے کہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتی رہی ہیں، اور وفاق کے حوالے سے بھی لوگوں نے کوشچن کیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے جو ہے اس کی امپلیکیشن اور اس کے جو اثرات ہیں آزاد کشمیر حکومت پہ اور اوور آل جو آزاد کشمیر کی سوسائٹی ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ججز کے خلاف آ جاتا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور اگر یہ ان کی حمایت میں آ جاتا ہے تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، اور پھر جو وکلاء کی ریزرویشنز ہیں، اور چونکہ بہت ساری بار کونسل نے اس کی حمایت بھی کی ہے، بہت سارے وکلاء نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل اس کی آزاد کشمیر چونکہ ایک متنازع علاقہ ہے تو اس اسٹیٹ پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
یہ آزاد پاکستان میں 18ویں ترمیم میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار بدل گیا تھا، اور آزاد کشمیر میں بھی خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جو 13ویں ترمیم پچھلے سال ایک لائی گئی تھی، اس میں بھی عدلیہ کے حوالے سے بھی پاکستان کی طرز پر ہی ججز کی تقرری کا نیا طریقہ کار سامنے لایا جائے گا۔ لیکن 13ویں ترمیم میں باقی چیزیں تو ہوئی ہیں، لیکن ججز کے چیپٹر کو آزاد کشمیر کی اسمبلی نے اور آزاد کشمیر کے مقننہ کے لوگوں نے بالکل نہیں چھیڑا۔ تو آزاد کشمیر ججز کا وہی پرانا طریقہ کار ہے کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کا اور آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے دونوں چیف جسٹس مل کر اتفاق رائے قائم کر کے صدر آزاد کشمیر کے پاس فائل بھجواتے ہیں، اور صدر آزاد کشمیر وہاں سے چیئرمین کشمیر کونسل کے پاس بھجواتے ہیں۔ ماضی میں آپ نے اثرات پوچھا ہے، تو ماضی میں بھی اسی طرح کا ایک کیس سامنے آیا تھا، جب جسٹس یونس طاہر صاحب اور جسٹس رفیع اللہ سلطانی صاحب کا کیس سامنے آیا تھا۔ یہ مسلم کانفرنس کا دور تھا اور ان کی تقرری بھی ہوئی تھی، اور بعد ازاں وہ اسی طرح کے اعتراضات سامنے آئے تھے، اس کو کالعدم کر دیا گیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر زیادہ احساس کیتا ہے، اور اس میں ججز کی تقرری کا ایک بالکل واضح اور ایک شفاف قسم کا نظام ہونا چاہیے، جس پر تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور نہ ہی اس کو عدالتوں میں لے جانے کی ضرورت پڑے، اور نہ ہی ہمیں اس سے اچھے اور برے اثرات سے متاثر ہونے کا ڈر اور خدشہ پیدا ہو۔ اس لیے یہ ضرورت ہے کہ کوئی متوقع اگر آزاد کشمیر کو جو ترمیم آ رہی ہے تو اس میں اس کو ریشفل کرنا چاہیے، اور ججز کی تقرری کا ایک شفاف نظام قائم کیا جانا چاہیے، تاکہ آزاد کشمیر کل کسی نئی بحرانی کیفیت سے بچ سکے۔ چونکہ بھائی صاحب جو آپ نے بڑی نشاندہی جس حوالے سے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ججز جو ہے چونکہ انہوں نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں انصاف کی بنیاد پہ، اور ان کی جو تقرری کا طریقہ کار ہے، اور پھر یہ ہے کہ جج ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، جو قانون کا علم جانتا ہو اور جو انصاف کرنا بھی جانتا ہو۔ تو آزاد کشمیر کے اندر چونکہ برادریوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی، چھوٹا سا ایریا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک برابری کی بنیاد پہ برادریوں کے بجائے جو ہے وہ میرٹ کو اگر مد نظر رکھ کے جو لوگ اہلیت رکھتے ہیں، جو قابلیت رکھتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی ایک برادری سے ہی ہو، اس ہماری غرض نہیں ہے، لیکن ان کی کمپیٹنسی اور ان کو ان کی اہلیت جانچنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا ایک میکینزم ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بات کی آپ نشاندہی آپ نے کی ہے وہ بہت ہی ناگزیر ہے۔ اور آپ آخر جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو عدلیہ ہے جو کہ اسی کی طرف نظریں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا جو فل بینچ جو فیصلہ کرنے جا رہا ہے، اس کے اوور آل جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت پہ اور جو ہماری جو وکلا تنظیمیں ہیں، آپ ان کی سیٹسفیکشن کے لیے، اور پھر ایک جو عام جنرل پبلک کے اندر جو ایک تاثر پایا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ آپ کی آئینی ماہرین سے بھی بات ہوئی ہے، پھر اس کیس کی جو میرٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے، اخبارات میں بھی آپ کی سٹوریز آتی رہی اس کے میرٹ کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس حوالے سے، کیا وہ طریقہ کار، چونکہ آپ نے خود اسٹڈی کیا ہے اس کیس کو، تو کیا یہ تقریاں جو ہے اسی طریقہ کار کے مطابق ہیں، اور جو جن چیزوں کی وکلا نے نشاندہی کی ہے وہ درست ہیں؟ آپ آخر میں اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے بہت سارے وکلا سے اس ایشو پر بات کی ہے جی، ان کی رائے یہی تھی کہ یہ بات بالکل تقریباً ثابت تھی کہ جسٹس آفتاب الوی صاحب جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے صاف ہے، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں جا کر اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور انہوں نے صاف اس بات سے انکار کیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی کنسلٹیشن جج بھرتی کرنے کے لیے نہیں کی گئی۔ لیکن ہائی کورٹ میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ چونکہ حکومت کے وکلاء نے صدر آزاد کشمیر کی طرف سے ایک بیان الفی ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا تھا کہ صدر نے جسٹس آفتاب الوی صاحب جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان سے کنسلٹیشن کرنے کے لیے ان کے دفتر کے 2 نمبروں پر کوئی فون کرنے کی کوشش کی ہے، اور بعد میں جب فرانزک آڈٹ ہوا تو اس پتہ چلا کہ واقعی فون تو گئے ہیں، لیکن آپ آگے الوی صاحب دستیاب نہیں تھے۔ لیکن الوی صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ اس وقت مظفر آباد میں جس دن فون کی بات کی گئی ہے اس دن مظفر آباد میں دفتر میں پورا دن عدالتی امور نمٹاتے رہے ہیں، ان سے کسی قسم کی رابطہ نہ کیا گیا، نہ کوئی بندہ آیا، نہ کسی نے کنسلٹیشن کی۔ اب میں نے یہ ایک اور بات میں نے جو وکلاء سے رائے معلوم کی تھی وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں اس وقت سپریم کورٹ میں اس وقت چونکہ چیف جسٹس صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 جج ہی ہیں جن پر مشتمل فل کورٹ نے یہ اس کیس کی سماعت کی ہے۔ ماضی قریب میں ہمیں ایک تجربہ گزرا ہے کہ جسٹس آفتاب الوی صاحب کے حوالے سے جب کیس آیا تھا تو 2 ججز نے اس کی کیس کی سماعت کی تھی، اور دونوں نے اپنی الگ الگ رائے قائم کر کے فیصلہ دیا تھا، اور وہ ٹائی ہو گیا تھا دونوں کے درمیان فیصلہ۔ یہاں بھی یعنی مطلب میں نے آئینی ماہرین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر دونوں ججوں کا ایک فیصلے پر اتفاق نہیں ہوتا اور ایک جج کی کوئی اور فیصلہ اور دوسرے کی مختلف فیصلہ آتا ہے، تو اگر یہ صورتحال فیصلہ ٹائی ہو گیا تو یہاں پھر ایک ریفری جج کی ضرورت پڑے گی۔
اب وہاں ہائی کورٹ میں وکلاء کے مطابق ہائی کورٹ میں تو ریفری جج کی ضرورت پڑی تھی، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج کو ریفری مقرر کر دیا تھا۔ یہاں پوزیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود قائم مقام چیف جسٹس خود اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، دوسرے سینئر ترین جج بھی اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ میں اس وقت جو جج چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی قائم مقام ہیں، ان کی تقرری بھی مستقل نہیں ہے۔ اب ایسے ماحول میں یہاں کون آئے گا ریفری جج؟ تو میں نے وکلاء سے مشورہ کیا، تو وکلاء کی رائے یہ تھی کہ اگر یہ فیصلہ 1-1 سے ٹائی ہوتا ہے تو اس صورت میں ایک بحرانی کیفیت ہوگی، اور حتمی فیصلے کے لیے ایسے ایک بندے کی، ایک ہڈاک جج کی تقرری کرنی پڑے گی سپریم کورٹ میں، اس خاص کیس کے لیے جو سپریم کورٹ میں جج بھرتی ہونے کی اہلیت پر پورا اترتا ہو، وہ وکلاء میں سے ہو، وہ کسی ججز میں سے ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ اہلیت پوری کرتا ہو، اس کے حوالے پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا، تاکہ وہ دونوں ججوں میں سے جو فیصلہ کر چکے ہیں ان کی ایک اپنا تیسرا فیصلہ لکھیں، اور دونوں میں سے جس کی یعنی دو سے برابر، دو ایک طرف اور ایک طرف ہو گئے تو اکثریت رائے کے بنیاد پر وہی فیصلہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ لیکن آئینی اور قانونی ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ نئے جج کی تقرری کے لیے ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس ہونا اور سپریم کورٹ کا مستقل چیف جسٹس ہونا لازمی ہے۔ اس وقت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں دونوں میں ایک بھی مستقل چیف جسٹس نہیں ہے، لہذا آزاد کشمیر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جب تک مستقل چیف جسٹس تعینات نہیں کیے جاتے، نئے کسی جج کی سفارش وہ اس قائم مقام کی بنیاد پر نہیں کر سکیں گے، اور یہ کیس اللہ نہ کرے کسی بحرانی کیفیت کی طرف جائے اور لمبا ہو جائے، اور ریفری جج کے لیے ایک لمبا ٹائم لگ جائے۔ پہلے یہ کیس 2 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ آئینی ماہرین کی ایک رائے تھی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عدلیہ کو کسی آزمائش کا شکار نہ کرے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی۔ بہت شکریہ جی۔ سینئر تجزیہ نگار اعجاز عباسی صاحب نے عدلیہ کے حوالے سے اس کیس کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہمیں ساری ڈیٹیل بتائی، پھر اس کے جتنے بھی قانونی آئینی پہلو تھے، تقرری کا طریقہ کار تھا، وہ سارے جو ان کی آئینی ماہرین سے بات ہوئی اس حوالے سے انہوں نے بات کی، ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ بہت اہم ترین معلومات انہوں نے ہمارے ناظرین کو دی ہیں، ان کے ہم دلی طور پر شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں، اور صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی عدلیہ جو ہے، جو کہ اس کو سب لوگوں کی نظریں اس کی طرف ہیں، انصاف کا مسئلہ ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، اور جب کہیں انصاف نہیں ملتا تو لوگ عدلیہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے ان 25 سے 5 ججز کی جو تقرری ہوئی ہے، ان میں سے کسی کی اہلیت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، شک نہیں ہے، صرف ان کی اپائنٹمنٹ کے طریقہ کار کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں، اور پھر اس کے حوالے سے وکلاء جو خود بار اور بینچ جو اس کا حصہ ہیں اور وہ خود عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف سے پٹیشن دائر کی گئی تھی، اور ہماری یہ توقع یہی ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ نے جو ریزرو کی ہے ججمنٹ، وہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ دیں گی، اور جو بھی فیصلہ آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ فریقین کو قبول ہوگا۔ اور اس حوالے سے میں حکومت آزاد کشمیر کو، صدر آزاد کشمیر کو اور وزیر اعظم فاروق احمد صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی تو ایسا شعبہ ہونا چاہیے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو، اور خاص طور پر عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس پہ سب کا اعتماد ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ایسے لوگوں کی جب آپ ان کی اہلیت کو جانچنے کا جو طریقہ کار ہے، جو طریقہ کار ایک وضع کیا گیا ہے اس کے مطابق، اور جو آئین میں طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے مطابق اگر ان ججز کی اپائنٹمنٹ کی جائے، بے شک آپ انہیں ججز کو اپائنٹ کر لیں، ہمارا کسی کی ذات کے خلاف کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو طریقہ کار ججز کو اپائنٹ کرنے کا آئین میں وضع کیا گیا ہے اسی کے مطابق اگر ججز کی تقرری ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سارے معاشرے کے لیے اور اس کا ایک اچھا میسج جائے گا باقی اداروں کے اندر۔ تو میں اپنے ناظرین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، سردار شوکت محمود کو اپنے پروگرام سچی ہے سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔